بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ہماری اس ویڈیو کا موضوع ہے ایمان اور عبادات۔ ایمان جو ہے کوئی آسانی سے حاصل ہو جانے والی نعمت نہیں ہے۔ یہ فقط مخصوص کلموں کی تکرار اور کچھ دینی حقائق کے اقرار سے بھی حاصل نہیں ہو سکتا۔ نہ چلے اور رکوع و سجود ایمان کے حصول کے لیے کافی ہیں۔ ایمان تو ہدایت ہے جو طویل اور کٹھن سفر کے بعد حاصل ہونے والا ایک پھل ہے۔ کم از کم قرآن سے تو اس کا یہی سراغ ملتا ہے۔ میں نے پہلی بار سورہ بقرہ کی آیت نمبر 155 پڑھی تو میرا دل دہل گیا۔ بات کو آگے چلانے سے پہلے میں چاہوں گی اگر آپ لوگوں نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور اس کو شیئر کریں تاکہ نیکی کی بات پھیلانے میں آپ کا حصہ بھی شامل ہو سکے۔ جی تو بات ہو رہی تھی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 155 کہ پڑھنے سے دل جو ہے وہ ڈر گیا، کیونکہ میں نے تو یہی سمجھا تھا کہ اب اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیا تو اب میرے ساتھ سب اچھا ہی ہوگا۔ لیکن اس آیت میں اللہ ایمان والوں کو زور دے کر کہتا ہے کہ ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے۔ پھر آگے اللہ ان آزمائشوں کا ذکر کرتا ہے جو ایمان والوں کا امتحان بنیں گی۔ ان میں خوف بھی ہے، بھوک بھی، جان و مال وغیرہ کا نقصان بھی، تنگی بھی۔ جب اللہ نے ضرور کا لفظ کہہ دیا تو طے ہوا کہ ایمان کا دعویٰ کرتے ہی ان سب مشکلات کے لیے تیار رہنا چاہیے، کیونکہ اگر اللہ نے اتنی تاکید سے آزمائے جانے کی خبر دی ہے تو ممکن ہی نہیں کہ آزمائشیں مومن کا گھر نہ دیکھیں۔ ویسے بھی تو حدیث پاک ہے نا کہ دنیا جو ہے وہ مومن کے لیے قید خانہ ہے، تو قید خانے میں آزمائشیں تو ہوتی ہی ہیں۔ آرام کی جگہ مومن کے لیے اللہ تعالیٰ نے اگلا جہاں بنایا، یہ دنیا یہ تو ہمارے لیے امتحان گاہ ہے۔ پھر اللہ اسی آیت اور اس سے اگلی آیات میں ان لوگوں کو اپنی طرف سے خوشخبری سنائے جانے کا مستحق سمجھتا ہے جو ان آزمائشوں کے دوران ہوئے نقصانات پر صبر کرتے ہوئے خود اور اپنے مال اور اپنی رعیت کو اللہ تعالیٰ کی ملکیت سمجھتے اور اس کی حکمتوں پر اپنا یقین بنائے رکھتے ہیں۔ پھر اللہ ان لوگوں پر اپنی رحمت کے ساتھ ساتھ درود بھی بھیجتا ہے۔ ذرا تصور کیجئے اللہ کی رحمت کیا ہوگی جس کے ہم یہ حقدار بنیں گے، جس کے ہم صبر کرنے سے حقدار بنیں گے، ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ پھر بھی اس تصور کی اپنی سی کوشش میں ایک ایسا قرار ضرور ہم میں پیدا کر سکتی ہے جو آزمائش کے دوران اس غم کی دوا کر سکے، تکلیف اور نقصان کے بعد جس کا انسانوں کو گھیر لینا فطری ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر تم نے ذلت، قلت اور علت میں سے ایک بھی امتحان نہیں پایا تو تمہیں اپنے ایمان پہ شک کرنا چاہیے۔ دیکھیں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور جہاد میں سے کوئی بھی جو ہے وہ ہمارا زندگی کا مقصد نہیں ہے۔ ان فرائض کا باہتمام ادا کرنا، پرخلوص ان کی ادائیگی جو ہے وہ لاشعور اور کردار کو جو ہمارے جو ہے اس ٹھیک کرتی ہے۔ ان چیزوں کو ٹھیک سے ادا کرنے سے جو لاشعور اور کردار پروان چڑھتا ہے، اسی لاشعور اور کردار کے حامل افراد معاشرے میں خاص تناسب کو جب پہنچ جائیں تو معاشرہ اس خلافت کا حق ادا کرنے کے قابل ہو جاتا ہے جو انسان کو زمین پر بھیجے جانے کا سبب بنی تھی۔ اللہ نے کہا تھا نا کہ میں اپنا خلیفہ بنا کے بھیج رہا ہوں انسان کو، یعنی زندگی کا مقصد بندگی ہے۔ بندگی کا عبادات سے گہرا تعلق تو ضرور ہے، لیکن بندگی ایک وسیع تر تصور ہے۔ بندگی مالک کے اخلاق اور صفات کی ہر ممکن پیروی کا نام ہے۔ عبادات اور بالخصوص نمازیں جو ہیں وہ تو بس اللہ تعالیٰ کو ہماری نفسیات پر غالب کرنے میں مدد دیتی ہیں۔ جس شخص کی نفسیات پر اللہ تعالیٰ غالب آ جائے اور مسلسل کوشش کے جواب میں غالب آ جائے تو پھر وہ اپنے ارد گرد میں اللہ تعالیٰ کی تمام صفات کو پریکٹس کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی کوشش میں کبھی وہ اپنے ارد گرد بلا امتیاز رحمت نشاور کرتا نظر آئے گا، کہیں حق و باطل کے مارکوں میں انصاف کے اطلاق کی پرحکمت اور پرجلال کوشش کرتا دکھائی دے گا،
کہیں انسان دوسروں کو معاف کرتا، کہیں محبت بانٹتا ملے گا۔ جو عہد الست تھا نا، وہ انفرادی بھی تھا، اجتماعی بھی۔ خلافت البتہ انسان کو اجتماعی حیثیت میں ملی تھی۔ تبھی اللہ کے اخلاق کی پیروی، اللہ کے صفات کی پیروی انفرادی بھی ہے، اجتماعی بھی ہے۔ اور جب اجتماعی مقصد تخلیق کی بات ہوگی تو آدم سے آخری انسان تک تمام نسلوں کو شامل کرنا ہوگا۔ یعنی اس مقصد کی تکمیل میں ایک نسل کا کردار سیڑھی کے ایک زینے سا ہے۔ گویا انسان کی تخلیق کے مقصد کے تناظر میں عظیم نیکی وہی ہے جس کا اثر اور دائرہ کار وسیع ہو۔ اس پیمانے پر عظیم گناہ اور وزنی گناہ بھی وہی ہے جس کا اثر سماجی اور دیر پا ہو۔ یعنی میڈیا کے ذریعے جو ہم نیکی کرتے ہیں اس کا اثر اور دائرہ کار بھی وسیع ہوتا ہے، اور اس کے ذریعے اگر ہم کوئی گناہ والا کام کریں گے تو وہ بھی وزنی گناہ ہوگا جس کا اثر دیر پار ہوگا۔ اسی طرح باقی اعمال بھی، میڈیا کی تو بس ایسے ہی مثال ذہن میں آ گئی جس کو ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اب نماز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو ہماری نفسیات پر غالب کرنے کا سبب بنتی ہے۔ تو نماز کے بارے میں جن لوگوں کا نماز میں دل نہیں لگتا یا دھیان نہیں جمتا، اگلی ویڈیو کو وہ ضرور غور سے سنیں اور دیکھیں۔ اس کا حل یہ ہے کہ وہ چھوٹی صورتیں جو آپ ہمیشہ پڑھتے ہیں ان کو چھوڑ کر بدل کر صورتیں پڑھیں اور ترتیب وار پڑھنے کی کوشش کریں۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ یہ ساری دنیا اللہ مالک الملک کے سامنے دل سے کیے گئے ایک سجدہ کے سامنے ہیچ ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ ایک سجدہ زیادہ اہمیت رکھتا ہے جو ہم نے دل سے کیا ہے۔ سجدے کی حالت میں ہم سب سے زیادہ اللہ رب العالمین کے قریب ہیں، اس لیے ہمیں سجدہ لمبا کرنا چاہیے۔ جب نماز میں دھیان کسی اور طرف جائے، دنیا کی سوچ آئے، تو یاد رکھیے کہ آپ کا رب خفیہ باتوں، ہماری سوچوں اور سرگوشیوں کو جاننے والا ہے، اور آخرت بہتر اور باقی رہنے والی ہے۔ یہ محسوس کریں کہ آپ کے قدم، بصارت، سماعت، صحت، ٹونگری سب اس کے سامنے عاجزی کے ساتھ کھڑے اور اس کے شکر گزار ہیں۔ نماز میں لذت محسوس کریں، حتیٰ کہ یہ آپ کے لیے راحت کا سامان بن جائے۔ دیکھیں، جب ہماری طبیعت ٹھیک ہوتی ہے نا تو ہمیں کھانا کھانے میں مزہ آتا ہے، لیکن جب طبیعت ٹھیک نہ ہو تو کھانا کھانے کو دل نہیں کرتا۔ اب وہ جو دل کا نہ کرنا ہے اس کی وجہ سے ہم کھانا چھوڑ نہیں دیتے، بلکہ کھانا کھاتے ہیں تاکہ ہماری صحت بنے۔ وہ ادویات جو ہمیں کڑوی لگتی ہیں، ہمارا دل نہیں کرتا کھانے کو، طبیعت کو ٹھیک کرنے کے لیے ہم وہ کھاتے ہیں۔ اسی طرح جب تک نماز میں لذت محسوس کریں، سمجھ جائیں کہ ہماری روح جو ہے وہ تندرست ہے، اور اگر نماز میں لذت محسوس نہیں ہو رہی تو سمجھیں کہ روح بیمار ہے۔ اب روح کو تندرست کرنے کے لیے دوائیوں کی ضرورت ہے۔ اب جو ہم ذکر اذکار کر رہے ہیں وہ ہماری روح کو اچھا نہیں لگ رہا، لیکن اس سے ہماری روح ضرور بضرور بہتری کی طرف آئے گی اور اس کی جو ہے طاقت بڑھے گی روح کی۔ تو نماز میں لذت محسوس کرنے کی کوشش کریں، جس طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا بلال سے فرمایا تھا کہ بلال، نماز کے لیے راحت کا سامان پیدا کرو، ایسی راحت جو دنیا کی مصیبتوں اور غموں سے بے نیاز کر دے۔ نماز کی طرف ایسے دوڑ کر اشتیاق سے آئیں جیسے بچہ اس کی طرف دوڑ کر آتا ہے جس سے وہ پیار کرتا ہے اور آ کر اس سے گلے ملتا ہے، اور سجدہ کریں تو رب کی رحمت ایسے آپ کو گلے لگائے گی۔ آپ یقین کریں، سجدہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی پیار بھری جپھی ہی تو ہے۔ وہ ماں جو 70 ماؤں، وہ اللہ جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، وہ اللہ جو اس ہستی سے زیادہ آپ کو پیار کرتا ہے جس نے آپ کو جنم دیا۔ سجدہ جو ہے وہ اس سے ایک جپھی ہی ہے۔ کبھی سجدے والی جپھی اللہ سے ڈال کے تو دیکھیں، اللہ کی رحمت گلے لگا لے گی۔ اگر ہو سکے تو مالک سے ملاقات کرنے سے پہلے خوشبو لگا کر، صاف ستھرے کپڑے پہن کر، تیار ہو کر دل کو حاضر کیجئے اور زبان حال سے کہیے، اے میرے رب، میرے دل میں تیرے سوا کوئی نہیں۔ یاد رہے، مالک نے بتا دیا کہ نماز جو ہے وہ منافقین کے لیے بوجھ ہے، بوجھ۔ متقین جو ہیں وہ اس میں، ان کے لیے نماز جو ہے وہ بوجھ نہیں ہے، سو متقین میں شامل ہو جائیے۔ نماز پڑھتے وقت الفاظ پر دھیان رکھیں کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں۔
نماز کے معاملے میں کبھی سستی نہ کریں بلکہ اول وقت میں ادا کرنے کی کوشش کریں۔ بہتر ہے کہ اذان ہوتے ہی نماز کی تیاری شروع کر دیں۔ اللہ ہمیں خوشی اور خضوع کے ساتھ نمازیں ادا کرنے والا بنائے اور اپنی رضا کے لیے اچھے طریقے سے اس کے ارکان ادا کرنے والا بنائے۔ اللہم آمین۔